ایک اور بڑا اہم مسئلہ آج کل جو چلتا ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا، اب اس میں ضمن ایک اور چیز شامل ہو گئی ہے کہ اب ڈاکٹرز اس چیز پہ بھی آ گئے ہیں کہ آپ نے بیٹا یا بیٹی یہ بھی آپ کے اختیار میں ہے اور جڑوا بچے بھی آپ کے اختیار میں ہے. 100% تو نہیں، ظاہر ہے وہ تو اللہ کے اختیار میں، لیکن آپ اس کا پروسیس کر سکتے ہیں. اس پہ شریعت کیا گنجائش؟ ٹیسٹ ٹیوب بیبی پہ ہم نے تقریباً 8-10 سال پہلے پورا علماء کا پینل بیٹھا تھا، بہت اس پہ لمبی چوڑی تحقیقات ہوئی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ یہ عمل جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ نیچرل نہیں ہے اور اس میں سطر بھی کھلتا ہے اور بہت سارے ایسے کاموں کا ارتکاب ہوتا ہے جس کو شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. ٹھیک ہے، لہذا یہ عام حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ان جوڑوں کے لیے اس کی گنجائش ہے جن کے اولاد ہو ہی نہ رہی ہو. ڈاکٹر کہہ دے کہ جی آپ کے نہیں ہو سکتی اولاد جب تک یہ پروسیس نہیں، یا تجربے سے پتا چل گیا شادی کو 8-9 سال ہو گئے نہیں ہو رہی اولاد، تو ان کے لیے بقدر ضرورت اس کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے. تو اور اس میں بھی اس کا پورا اہتمام کیا جائے کہ مرد اور عورت میاں بیوی کا اسپرم ہو. ٹھیک ہے، یعنی اس میں بے-احتیاطی نہ ہو، کیونکہ نسب میں خلل اسلام کسی قیمت پہ برداشت نہیں کرتا. بالکل. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی شوہر کا اسپرم ہے اور بیوی کا ایگ ہے اور وہ کسی اور عورت کے رکھوا دیا. یورپ میں اور انڈیا میں اس طرح ہو رہا ہے، سیروگیسی جی بالکل ہو رہی ہے. تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ماں کے مصداق میں پھر اختلاف ہو جائے گا. باپ کا تو پتہ ہے، ماں قرآن نے ماں کے جو حقوق بیان کیے ہیں، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. ماں کی ڈیفینیشن 3 چیزیں ہیں، اسی کے گوشت پوشت سے بناؤ، اسی نے پیٹ میں سنبھالاؤ اور اسی نے دودھ پلاؤ. ٹھیک ہے. تو اب بلڈ کسی اور کا استعمال ہو رہا ہے، خون کسی اور کا، پیٹ کسی اور کا ہو رہا ہے، تو ماں کے مصداق میں گڑبڑ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے کہ اس کی حقیقی ماں، ویسے تو حقیقی ماں وہی ہے جس کا اسپرم استعمال ہوا ہے، لیکن پھر بھی گوشت پوشت پورا یعنی جو ہے نا کسی اور کا یوز ہوا ہے. تو رضاعت کے مسئلے کو اس پہ قیاس نہیں کر سکتے. وہ تو بچہ پیدا ہو گیا نا، اس کے بعد دودھ پلا رہی کوئی اور عورت، لیکن یہاں تو بچے کی جو کنسٹرکشن ہے نا اسی میں خلل پیدا ہو رہا ہے نا. تو اس لیے ماں اور باپ میں کے نسب میں خلل نہیں ہونا چاہیے. اس احتیاط کے ساتھ اگر یہ پروسیس ہوتا ہے تو جائز ہے، لیکن ضرورت کے وقت بلا ضرورت جائز نہیں ہے. اس میں پھر یہ کہ ظاہر ہے وہ جب وہ ہے کہ تو پھر وہ لڑکا ہے یا لڑکی وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا وہ کر سکتے ہیں، اس کے اندر اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر یہ عمل زیادہ ہو گیا، وہ تو زیادہ اگر شرعی حدود میں رہ کے کریں گے زیادہ ہوگا نہیں، کیونکہ نارمل تو اکثر نیچرل جو اللہ نے ایک نظام رکھا ہے اسی سے ڈلیوری ہو جاتی ہے. تو ان جوڑوں کے لیے تو یہ جائز ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ اشکال یہ نہیں ہوتا ہے نا کہ اگر یہ اس کی اجازت دی جائے پھر تو لڑکیوں کا گروتھ ریشو گر سکتا ہے نا. سب لڑکے ہی چاہتے ہیں، بہت کم لوگ لڑکیاں چاہیں گے، تو یہ تو لڑکیوں کا ریشو بہت کم ہو جائے گا. تو یہ لوگ جب سوال پوچھتے ہیں تو ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ نارملی یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو جن کو بہت ضرورت ہو. ظاہر ہے وہ 1% بھی نہیں ہوتے جن کے اولاد نہ ہو رہی ہو، 1% ہوتے ہیں. جب وہ پروسیس کریں گے تو وہ کر لیں گے. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی سوسائٹی میں یہ ایسے جوڑے زیادہ ہو جائیں تو پھر گورنمنٹ کو قانون سازی کرنی پڑے گی. لیکن آج کل تو ایسے بھی ہو رہا ہے نا کہ کسی کے نیچرل بچے ہو رہے ہیں، 3-4 بیٹیاں ہوگی، اب وہ اس پروسیس پہ اس لیے جاتا ہے کہ بیٹا. یہ ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے. اس سے گروتھ ریشو پہ فرق پڑے گا. یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. قرآن کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں. اس کے نیچرل پروسیس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک بیلنس ہے. تو اگر اس طرح لوگوں کو اجازت دے دی جائے تو یہ بیلنس خراب ہو جائے. چائنا اور انڈیا میں دیکھیں نا، وہ لڑکیوں کو پیدا ہونے سے روک دیتے ہیں، وہاں حکومت قانون سازی کرتے کرتے. چائنا میں تو کہا جا رہا ہے لڑکیاں ہی نہیں ملیں گی شادی کے لیے لوگوں کو، بہت حالات خراب ہو گئے. تو آپ قدرت کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑا سکتے اس طریقے سے. تو ضرورت تقدر بقدر الضرورہ، ضرورت کو ضرورت کی حد تک ہی رکھا جائے گا. اس طرح نہیں ہے کہ آپ کے نیچرل اس سے عمل ہو رہا ہے تو پھر آپ صرف بیٹے کی لالچ میں جا کے جناب یہ ایک پروسیس کروا لیں، تو وہ پروسیس ہی آپ کے لیے حرام ہے. اور اگر ایک نیچرل پروسیس ہو رہا ہے آپ کا، اس میں پتہ کروانا کس حد تک جائز یا ناجائز ہے کہ آپ 5ویں 6 پتہ کروانا جائز ہے، لیکن ایک فضول اور عبث حرکت ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر بھی جو سمجھدار ہیں وہ نہیں بتاتی ماؤں کو. دیکھیں میں تو کہتا ہوں یار اللہ آپ کو جتنی بھی بیٹیاں دے دے، جتنے بھی بیٹے دے دے، اللہ پہ چھوڑ دو نا. جب آپ اللہ پہ اعتماد توکل کرتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے. آپ نے خود جا کے بیٹا پیدا کروا لیا، کیا بھروسہ وہی کل آپ کا گریبان پکڑے. آپ کو اللہ نے 6 بیٹیاں دے دی، بے شک آپ ان کی مشکلات میں تھے، آپ شادیاں نہیں ہو پائیں، تعلیم نہیں ہو پائی، آپ غریب تھے. قیامت میں آپ اللہ کو کہہ تو سکیں گے اللہ یہ میری سلیکشن نہیں تھی، یہ تیری تھی. تو نبی کے الفاظ ہیں، جس کو نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی، اس نے صبر کیا، کفالت کی، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. تو اللہ پہ چھوڑنا یہ برکت کا ذریعہ ہے. اس میں کوئی پریشانی بھی آتی ہے تو آپ کہیں گے بھائی یہ میری سلیکشن نہیں، یہ اللہ کی سلیکشن ہے. بیٹے دے دیے تو بھائی اللہ نے دیے ہیں. تو خود سے قدرت کے اور فطرت کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے. تو میں نے بتایا یہ پروسیس
صرف ضرورت کی حد تک اس کی اجازت ہے. اس کو ایک آدمی کے عام یعنی نیچرل اس طریقے سے اولاد ہو سکتی ہے, تو صرف اس بیس پہ کہ میری چونکہ بیٹیاں زیادہ ہیں تو میں بیٹا کروا لوں, یا بیٹے زیادہ ہیں تو میں بیٹی لے لوں, یہاں اجازت نہیں ہے اس کی. بس لاسٹ 2-3 سوال ہیں, امپورٹنٹ چیزیں. ڈپریشن کا ہمارے سوسائٹی بھری پڑی ہے جی. ہر کسی کی ہے کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں, میرے پاس اس سے زیادہ پیسہ آ جائے, اس سے زیادہ گاڑی آ جائے, تو اس کا کیا حل ہے؟ توکل, دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے, موت کو بھول گئے ہیں. یہی ہے کہ اس کے نمبر, میں ہمارے ایک ریلیٹیو اکثر بتاتے تھے, جاپان میں کسی خاتون کے بچے کا نمبر کم آ جائے نا تو وہ ڈائریکٹ خودکشی کرتی ہے کہ یار میرا بچہ پیچھے رہ جائے گا. تو کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ جب تھوڑا سا بھی آپ پیچھے رہ جاتے ہو تو آپ ڈپریشن میں. پھر ہمارے یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز نے بھی پیسے کو نا بہت بڑھا کے, جو غریب ہے وہ کسی یعنی دنیا کا ناکام ترین انسان ہے, ان کے پیچھے تو مقاصد ہوتے ہیں, ان کو اپنی ویڈیو وائرل کرنی ہوتی ہے یا پیچھے کوئی کمپنی کھڑی ہوئی ہوتی ہے, صحیح ہے نا. تو لیکن ہمارے پیغمبر کی تعلیمات ہے دنیا مسافر خانہ ہے, اللہ دے دے پیسہ تو ٹھیک ہے بھائی, نہیں دے تو صبر کرو, قبرستان جایا کریں نا. حدیث میں آتا ہے فزورها فإنها تذکر الآخرہ, کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فإنها تذکر الآخرہ, میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا, اب جایا کرو, آخرت یاد. تو جب بھی آپ کے دل میں آئے نا کہ وہ آگے نکل گیا, وہ یوں ہو گیا, تو قبرستان جائیں, بولے آئے گا یہیں پہ بھائی, ٹھیک ہے نا, تھوڑے دنوں میں اور اس کا انجام سیم ہونے والا ہے. تو موت کو یاد کرنا, دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا, یہ ڈپریشن ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. یہ کسی ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر تو خود ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, نفسیاتی ڈاکٹر بہت سے ہوتے ہیں. بالکل. اور شادی کے حوالے سے آپ کہتے رہتے ہیں نوجوانوں کو کہ جلدی شادی کریں, لیکن حالات ہی ایسے ہیں, تو پھر کیا کریں اگر پیسے نہ ہو تو؟ یہ بڑی عجیب بات ہے, حالات ایسے ہیں. میں کہتا ہوں اگر آپ جلدی شادی نہیں کرو گے تو حالات ایسے ہیں کہ آپ اگر ایک لڑکی کو کھلانے کے لیے تیار نہیں ہو تو اس لڑکی کا باپ ان غربت میں کیسے کھلائے گا اپنی بیٹی کو؟ دیکھیں, اسلام شادی کے ذریعے ایک لڑکی کا خرچہ بڑھاتا نہیں ہے, وہ ایک ذمہ داری کو چینج کر کے ڈیوائڈ کر کے دوسرے پہ ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے کہ بھئی اب باپ بڑا ہو گیا ہے, اس نے بیٹیوں کو جوان کر دیا ہے, اب اس کی ذمہ داری نہ تو بیٹیوں پہ ڈالی جائے کہ وہ جاب کریں, اور نہ باپ پہ ڈالی جائے, نہ بھائیوں پہ ڈالی جائے, ٹھیک ہے, اس پہ ڈالی جائے جو اس کو بیوی بنا کے رکھے گا. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے امام بخاری نے باب باندھا ہے, بابو تزویج الموسر, غریب کی شادی, تاکہ لوگوں کو باپ سے اندازہ ہو کہ اسلام میں غریب بھی شادی کرے گا. ٹھیک ہے. تو جو بے روزگار لڑکے ہیں یا ان کی آمدن کم ہے تو وہ روزگار تلاش کریں بھائی, اور وہ کم آمدن میں ایسی لڑکی سے شادی کریں جس کی آمدن ان سے بھی کم ہو. مثال کے طور پر آپ اگر 50,000 کما رہے ہیں تو آپ ایسے لڑکی سے شادی کریں جس کے باپ کی 40,000 آمدن ہے, وہ 4 بیٹیوں کو پال رہا ہے, اسی میں گزارا کرے گی. اسٹینڈرڈ آپ نے اتنا اونچا رکھا ہوا ہے لڑکوں نے. اسلام میں امیر غریب کا فرق نہیں ہے شادی میں, آپ غریب ہیں تو آپ اپنا اسٹینڈرڈ تھوڑا سا گرا دیں.